المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی، اور تمام تر حمد و ثنا محبوب دو عالم، شفیع معظم، شفیع یوم النشور، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ جن کے صدقے میں خالق کائنات نے یہ ساری کائنات تخلیق فرمائی۔ بفضلہ تعالی ایک مرتبہ پھر رمضان نور ایمان ٹرانسمیشن کے اندر ہم موجود ہیں، اور آج کا موضوع میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے مطابق انتہائی اہم اور ضروری موضوع ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جس کو ہم نے سمجھنا بھی ہے اور آگے اس کو بیان بھی کرنا ہے، آگے اس کو پہنچانا بھی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پردہ اور حیا کے متعلق ہے۔ چونکہ معاشرتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، نفسا نفسی کا دور ہے، جو دور یہ چل رہا ہے، اس دور میں یہ بہت بڑی ضرورت ہے وقت کی، اور اس پر ہم سب کو جو ہے وہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حیا کتنی ضروری چیز ہے۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ حیا کتنی ضروری چیز ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے ففعل ما شئت، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں جب حیا مر جائے اس کے بعد تیرا جو دل کرے تو کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ انسانی زندگی پہ حیا جو ہے وہ کس قدر اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی طرح پردے کے متعلق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمانوں کے پاس چلتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد جنید قادری صاحب۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ آپ کے ساتھ خطہ پٹھوار کی عظیم مشہور جناب وہ ثنا خان موجود ہیں، حافظ و قاری محمد سفیان رضا قادری صاحب۔ آپ کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو اس پروگرام کی چونکہ جو روایت چل رہی ہے اس کے مطابق ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے صرف دو اشعار۔ تو حافظ و قاری محمد سفیان صاحب اس پروگرام کی ابتدا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، سبحان اللہ، وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بارک اللہ، ثم رددناه أسفل سافلين، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم
اکبر سبحان اللہ فما يكذبك بعد بالدين سبحان اللہ أليس الله بأحكم الحاكمين ماشاء اللہ صدق الله العظيم جزاک اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے سلامتی ہو پیش فرما رہے تھے حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اللہ رب الجلال آپ کی آواز میں مزید برکتوں کا اضافہ فرمائے تو آتے ہیں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف علامہ جنید صاحب چونکہ موضوع ہے وہ پردہ اور حیا کے متعلق چونکہ معاشرتی طور پہ آپ پردے کی اہمیت کو کس قدر دیکھتے ہیں کس طرح آپ اس کو سمجھتے ہیں اور یہ کتنا ہمارے لیے ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارت ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سب سے پہلے رمضان نور ایمان پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق بندے کو یہاں پر مدعو کیا اتنے بڑے موضوع کے لیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک ارض و سما آپ کی یہ سعی جمیلہ کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی طرح دین متین کی اشاعت و تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے جو سوال کیا تو میں اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ماتحت دینا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر چونکہ کل 3 رمضان گزرا ہے، وصال حضرت فاطمہ بھی ہے، اگر اس کا ذکر نہ کروں تو میں گناہگار ہوں گا حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں۔
تو حیا کا جہاں ذکر آئے وہاں حیا خود کہتی ہے کہ یہاں پر حضرت فاطمہ کا ذکر کرو. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے متحد آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہماری جو خواتین ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ حیا کو کتنا بھول چکی ہیں. کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آپ کی شادی ہوگی شہر خدا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، نبی بن کر نہیں باپ بن کر آئے اور آ کر فرمایا کہ فاطمہ چلو اپنے پیکے چلتے ہیں، آج میں تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں. حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں، آپ جو مجھے حکم دے رہے ہیں کہ ہم چلیں پیکے، آپ مجھے میرے والد ہو کر حکم دے رہے ہیں یا نبی ہو کر حکم دے رہے ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا باپ ہونے کے ناطے تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں. اب دیکھیں حیا کیا ہے. حیا جو کہ میرا ٹاپک ہے اس پر میں بات کو لے کے آ رہا ہوں. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں آپ کی بیٹی ہوں مگر اب میں حضرت علی کی زوجہ ہو چکی ہوں. اب میں بغیر اجازت گھر سے باہر اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتی. میں پہلے حضرت علی سے اجازت لوں گی پھر آپ کے ساتھ یہاں سے چلوں گی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حضرت علی کو تلاش کرنے کے لیے کہ حضرت علی کہاں ہیں. تو جا کر دیکھا کہ مسجد علی کے باہر حضرت علی مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا علی قم یا ابا تراب. اسی وقت یہ لقب عطا فرمایا مٹی کے باپ کھڑا ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، آپ یہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، میں فاطمہ کو لینے آیا تھا. تو فاطمہ کہتی ہے کہ جب تک میں علی سے اجازت نہیں لوں گی میں نہیں جاؤں گی. تو اس وقت حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فاطمہ کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. اب دیکھیں حیا کیا ہے، پردہ کیا ہے. حضرت فاطمہ اور حضرت علی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے لگے تو اس وقت حضرت فاطمہ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آگے چلیں، میں پیچھے چلتی ہوں اور میرے پیچھے حضرت علی چلیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں آپ پاؤں رکھیں، آپ کے پاؤں کے اوپر میرا پاؤں آئے، میرے پاؤں کے اوپر حضرت علی کا پاؤں آئے، تاکہ میرے پاؤں کا جو پردہ ہے وہ برقرار رہے. یہ پردہ ہے، یہ حیا ہے جو آج ہمیں ضرورت ہے جس حیا کی. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں سے جب باہر نکلتی ہیں پردہ تو دور کی بات سروں کے اوپر چادر کو بھول چکی ہیں. یہ وہی عورت ہے، اسی عورت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو اسلام آنے سے پہلے اتنا گھٹیا سمجھا جاتا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. حضرت داعیہ کلبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابھی صحابی رسول نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رو رہے ہیں، زارو قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. پوچھا داعیہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام بن چکا ہوں مگر حالت ایمان سے پہلے اتنا گناہ گار تھا، اتنے گناہ کیے کہ گناہوں کا اندازہ نہیں. یا رسول اللہ کسی گناہ پر پچھتاوا نہیں ہے، صرف ایک گناہ ہے جس پر مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا داعیہ کون سا گناہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا، اسے جب میں نے قبر کے اندر ڈالا میری بیٹی چیخیں مار رہی ہے، آہو بکا کر رہی ہے کہ میرے بابا میرے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی. مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ اس کی آواز بند ہو گئی، چیخیں آنا بند ہو گئی. میں اس کے اوپر مٹی ڈال کے آ گیا. یا رسول اللہ، یہ مجھے گناہ اتنا ہے کہ اس کے بعد میں رات کو سوتا ہوں تو میری بیٹی کی چیخیں میری نیند کو بھگا دیتی ہیں، میری نیند میرے قریب نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے داعیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے یہ گناہ بھی معاف فرمائے. تو اب بات جو میں کر رہا ہوں حضرت فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، حالت کفر ہے، جہالت کا زمانہ ہے، وہ وقت ہے کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اسلام نے عورت کو عزت دی، مقام دیا. جس عورت کو زندہ درگور کیا جاتا ہے اسے اسلام نے عزت دی. آج وہی عورتیں اسلام کا مذاق اڑا رہی ہیں، بے پردگی کر کے روڈوں پہ نکل کے کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. تم کس مرضی کی بات کر رہی ہو؟ تمہیں تو تم اسلام کی اتنی بڑی مقروضہ ہو کہ اسلام نے تمہیں عزت دی. کل تک تمہیں اپنے گھر میں برداشت کوئی نہیں کرتا تھا. باپ کہتا تھا کہ میرے گھر میں یہ آ گئی تو اب پتہ نہیں لوگ مجھے تان و تشبیہ کریں گے، مجھے کہیں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ جس نے اپنے گھر میں بیٹی کو پال رکھا ہے. مگر آج وہی عورت جس کے لیے پردہ ضروری ہے، وہ کیونکہ اسلام نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، اور آج وہی عورت پردے کو اور حیا کو پس پشت ڈال کر اسلام کا مذاق اڑا رہی ہے. ہمیں چاہیے ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں بیٹیوں کو کہ حضرت فاطمہ کی سیرت پر عمل کریں اور حیا اور پردے کا اہتمام کریں تاکہ حضرت فاطمہ کی کل بروز قیامت انہیں شفاعت نصیب ہو. بے شک کسی طرح بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ بات اٹھائی، حضرت فاطمہ کی سیرت سے آپ نے بات کا آغاز کیا.
تو آپ جانتے ہیں چونکہ معاشرتی طور پہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو بے پردگی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں. آپ بازاروں میں چلے جائیں، آپ خواتین کے لباس آپ دیکھ لیں، تو ہمیں اس کی روک تھام کس طرح اس کی ممکن ہے تاکہ ہم کم از کم ایسے گناہوں سے بچ جائیں اور حیات کا جو پردہ ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ سارے لوگ عورتیں جو ہیں وہ پردے کی میں آ جائیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ ہر بندہ ایک پوری فیملی، پورے خاندان ہوتا ہے، ایک پورا معاشرہ ہوتا ہے، تو ہم اس معاشرے کو، اپنے آپ کو یا اپنے فیملی کو یا اپنے لوگوں کو، گرد نواح کو کس طرح ہم محفوظ کر سکتے ہیں بے پردگی سے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ضروری چیز ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، آپ نے جو بات کی بڑا اچھا سوال ہے. اس کا جواب بھی میں حدیث مصطفیٰ کے متحد دینا چاہوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب تک انسان کے پاس حیا ہے وہ اپنا قدم پھونک پھونک کر ڈرتا ہے. کہ اب جو ماں، عورت جس بھی مقام میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جب عورت آئی تو جس بھی حیت میں آئی ہے، اگر وہ ماں بن کر آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اٹھا کے اس کے قدموں کے نیچے رکھنی. اگر وہ بیٹی بن کے آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول گھر پہ کرتا ہے. اگر وہ بیوی بن کر آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی اس کی عزت کرنا فرض کر دی ہے. اگر وہ بہن بن کر آئی تب بھی اس کا ایک مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ان کی عزت کرنا مرد کے اوپر، مسلمان کے اوپر فرض ہے. مگر جب وہی عورت جب گھر سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہے، اب عورت کہتے ہیں کہ ایک انسان کو بنانے میں یا تو عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یا استاد کا ہاتھ ہوتا ہے. کیونکہ عورت جب ماں کی صورت میں بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے تو سب سے پہلے اگر اسے کوئی چیز سکھانے والی ہے، کوئی بات، وہ اس کی ماں ہے. تو جب ماں ہی بے حیا ہوگی، اگر اس کے اندر حیا ہے، پھر تو وہ اپنی اولاد کو جب وہ دودھ پلائے گی، جب اس کو گٹی دے گی تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کے دے گی. اور اگر وہ بے حیا ہو چکی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے بعد تو حرف آخر ہے، فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. جب حیا فوت ہو جائے پھر تم جو چاہے مرضی کرو، جو تمہارے من میں آئے. پھر ہمیں اس کے لیے یہ جو باریک کپڑوں کی آپ نے بات کی کہ وہ کپڑے باریک پہن کر نکلتی ہیں، تو یہ بھی تو کسی ماں کی بیٹیاں ہیں جو اسلام آباد اور لاہور کی سڑکوں پر میرا جسم اور میرا مرضی کے نعرے لگاتی ہیں. تو ان کے لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر حیا ختم ہو چکی ہے. ورنہ وہ عورت کہ جسے اسلام نے اتنی عزت دی، پردے کا اہتمام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ، میں آپ کو یہاں پہ جس کی تحت بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے رونے لگے، امت کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل نہیں رہے، تلاش کر رہے ہیں صحابہ کرام. مکے میں آہو بکا ہے، کہاں چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک چرواہا آیا، اس نے آگے کہا کہ پہاڑی کے اندر، غار کے اندر کوئی شخص رو رہا ہے. اتنا رو رہا ہے کہ اس کی اتنی دردناک آواز بن چکی ہے کہ میری بکریاں بھی اس کے ساتھ رو رہی ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر گئے، جا کے دیکھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رو رو کر برا حال ہے، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے؟ فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں ابو بکر. کہا کون ابو بکر؟ کہا قحافہ کا بیٹا. کہا کون قحافہ کا بیٹا؟ جب دیکھا کہ معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے، بات اتنی آگے جا چکی ہے، تو حضرت فاطمہ تک پیغام پہنچایا. حضرت فاطمہ آئی، آ کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت رو رو کر اتنی ہو چکی ہے کہ داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں. تو اس وقت حضرت فاطمہ نے اپنے بابا سے نہیں کہا کہ ابا جان اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہمیں بتائیے تو صحیح. حضرت فاطمہ نے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی، عرض کرنے لگی کہ مالک ارض و سما، آج اگر میرے بابا جان کا رو رو کر یہ حال ہو چکا ہے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکی ہے، یا اللہ اگر آج تو میرے نبی کی امت کو نہیں بخشتا تو میں اپنے سر سے چادر اتار لوں گی، میں اپنے سر سے چادر اتاروں گی. اب جب سر سے چادر اتارنے کی بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جبریل کو بھیجا اور جا کر فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر فاطمہ سے کہو کہ اپنے بابا جان کو کہو سر سجدے سے اٹھانے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو بخش دیا. حیا کی بات آ گئی، پردے کی بات آ گئی کہ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ یا اللہ اگر آپ نہیں بخشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو میں اپنے سر سے چادر اتاروں گی. سر سے چادر اتارنے کی صرف بات کی، اتارا نہیں. چادر اتارنے کی بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاطمہ چادر نہ اتارنا، اپنے بابا سے کہو کہ سر کو سجدے سے اٹھائیں، ہم نے ساری امت کو بخش دیا. یہ حیا، یہ پردہ ہے. وہ تو صرف چادر اتارنے کی بات کی. آج کل تو معاشرے میں چادریں غائب ہو گئی، بالکل اسی طرح. کپڑا اتنا باریک آ گیا، اتنا جسم کے ساتھ لپٹ گیا کہ کپڑا پہنا تو ہوتا ہے
مگر پہننے کے باوجود عورت ننگی ہوتی ہے۔ حضور کا فرمان بھی موجود ہے کہ اضافات اگر حیا، آخری جو وقت آئے گا تو اس میں لباس اگرچہ پہنے ہوں گے، پہننے کے باوجود بھی وہ پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اضافات تک حیا، جب حیا فوت ہو جائے پھر جو تمہارا دل چاہے تم کرو، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ بالکل، دیکھیں پاکستان تو بنا ہے اسلام کے نام پہ، یہاں پہ اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں ہے۔ اسی کے برعکس آپ نے پیچھے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون جو انڈیا کے اندر جس نے پردے کے لیے اسٹرگل کیا، احتجاج اس نے کیا، اور کافی جو ہے وہ آپ نے بھی اس معاملے کو دیکھا، تو یہ چیزیں بھی ہمیں کچھ نوٹ کرنی چاہیے، ہمیں بھی بہتری لانی چاہیے۔ یہ پردے کی بات ہے، دیکھیں وہ انڈیا میں رہ کر بالکل پردے کو اس نے اہتمام کیا، ہمارے پاکستان میں رہ کر اگر پردے کا اہتمام ہوتا، حیا ہوتی، تو زینب کا ریپ نہ ہوتا۔ بے شک، اگر پردے کا ہوتا اہتمام، حیا ہوتی، تو باپ اپنی 6 دن کی بچی کو 7 گولیاں نہ مارتا۔ اسی وجہ سے یہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، کبھی زینب جیسی معصوم بچی کا ریپ ہو رہا ہے، کبھی چوکوں چراہوں میں باپ اپنی بیٹیوں کو گولیاں مار رہے ہیں۔ کس وجہ سے مار رہے ہیں؟ کہ آج یہ 6 دن کی بچی، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا تو یہی قصور ہے کہ اس نے ایک وحشی باپ کے ہاں اپنی آنکھ کھولی، اس کا تو یہی قصور ہے نا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر حیا ختم ہوگی، پردے کا اہتمام نہیں رہا، لوگ ڈر رہے ہیں، زمانے جاہلیت والی عادات پھر دوبارہ واپس آ رہی ہیں کہ کل یہی بیٹی ہمارے لیے ندامت کا باعث بنے گی، کل یہی بیٹی جب بڑی ہوگی تو لوگ ہمیں باتیں کریں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ اسے گولی مار دی جائے۔ تو اس لیے آج اگر ماں پردے کا اہتمام کرے گی، بہن پردے کا اہتمام کرے گی، تو نئی آنے والی نسل کو دشواری نہیں ہوگی۔ تو سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے۔ اور آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے اگر میری بات کوئی سنے، کوئی میری ماں بہن بیٹی سن رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس سے پہلے جو زندگی میں گزر چکا وہ ہو گیا، اس کے بعد آنے والی زندگی میں حضرت فاطمہ کی سیرت کو لے کر پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، کتب احادیث بھری پڑی ہیں، ان کو اٹھا کر پڑھیں، مطالعہ کریں کہ دین اسلام میں پردہ کیا ہے۔ دین اسلام میں تو اتنا پردہ ہے کہ عورت کا پاؤں بھی نظر نہ آئے، ہاتھ کی تھیلی نظر نہ آئے۔ اور اس چیز پہ میں فخر کرتا ہوں، ایک قوم ہے ہماری پٹھان، کہ ان کو دیکھیں تو ان کی عورتوں کے حیا اور پردے کی اتنی ہے کہ وہ جب گھر سے نکلتی ہیں تو ان کے سر سے لے کر پاؤں تک پردہ ہوتا ہے، کسی کی نظر ان کے اوپر نہیں پڑتی۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہو کہ تاریخ کے اندر کسی بھی عورت کی، پٹھان قوم کے اندر کسی بھی عورت کی کبھی آپ نے کوئی بات نہیں سنی ہوگی۔ تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ جب پردہ کریں گے، جتنا اگر گڑ کو آپ ننگا رکھیں گے تو اس کے اوپر مکھیاں ضرور بیٹھیں گی، اگر اسے آپ ڈھانپ دیں گے تو پھر مکھی نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ تو عام آپ مثال لے لیں، کوئی بھی چیز اس طرح کی میٹھی چیز، ٹھیک ہے، آپ اس کی مثال لے لیں، آپ وہ ننگی پڑی ہوگی اس کے اوپر تو چیز آئے گی، ٹھیک ہے، کور میں رہے گی تو وہ محفوظ رہے گی۔ تو بہت ہی خوبصورت آپ نے پہلو اٹھایا پردے کے حوالے سے۔ یہ جو آپ نے پیغام دیا، یہی پیغام ہمارا ہے، یہی پیغام اس پروگرام کا ہے کہ اپنے آپ کو، آج آپ کی آنکھ کھلی ہے، آج توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، لیکن آج سے اپنے آپ کو بہتر کیجئے، پردے کا اہتمام کیجئے۔ یہ خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کے لیے یہ سیگمنٹ تھا پردے اور حیا کے متعلق۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اس سارے کو ایکسپلین کیا، لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا۔ میں سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا بھی قبول فرمائے۔ آپ کے ساتھ حافظ القاری محمد سفیان صاحب، آپ کا بھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں، آپ نے بھی اپنی گو نہ گو مصروفیات سے ہمیں وقت دیا۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ تو آج ہمارے اس پروگرام میں بہت